زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 11 جولائی اتوار کا دن اور سال 2021 ہے، اور میں ہوں آپ کی میزبان سارن بلوچ۔ کیچ کے علاقے مند میں قابض پاکستانی فورسز پر حملہ کیا گیا ہے۔ مند ہی سے پکنک منانے والے 4 نوجوانوں کو قابض پاکستانی فورسز نے جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ بی ایل ایف اور بی آر اے نے قابض پاکستانی فوج اور ریاستی حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی۔ لاپتہ خیال محمد خلجی اور تنویر بلوچ کے لواحقین نے اپنے پیاروں کی عدم بازیابی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ افغان طالبان نے افغانستان کے 85% علاقوں پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ بنگلہ دیش میں کارخانے میں آتش زدگی سے 50 سے زائد افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ یہ تھے چند اہم خبروں کی سرخیاں۔ اب پیش خدمت ہے نیوز بلیٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبریں۔ کیچ کے علاقے مند شیراز میں چکاب کور کے مقام پر ہفتے کی صبح 7 بجے بلوچستان کی سرحد پر باڑ لگانے والے قابض پاکستانی فوج کے اہلکاروں پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کیا ہے۔ مقامی ذرائع نے بتایا کہ اس حملے میں قابض پاکستانی فوج کا جانی نقصان ہوا ہے۔ حملے کے بعد قابض فورسز کی لاشوں اور زخمیوں کو لے جانے کے لیے 2 ہیلی کاپٹروں کو بھی مذکورہ علاقے میں لینڈ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ دوسری طرف مند سے اطلاع ملی ہے کہ 4 نوجوان 3 دن قبل پہاڑی علاقے میں پکنک پر گئے تھے۔ انہیں قابض پاکستانی فورسز نے جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ لاپتہ کیے جانے والے نوجوانوں کی شناخت صابر، حیاتان، قادو اور قابوس کے ناموں سے ہوئی ہے، جو مند گیاب کے رہائشی بتائے جاتے ہیں۔ ایک اور ذرائع نے یہ اطلاع دی کہ مذکورہ افراد پر پہلے فائرنگ کی، جن میں سے ایک نوجوان گولی لگنے سے زخمی بھی ہوا۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے کیچ کے علاقے زامران میں قابض پاکستانی فوج کی چوکی پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ میجر گوہرام بلوچ کے مطابق جمعرات کی شام سرمچاروں نے بلیدہ میں زامران کے علاقے زامری کوردپ میں قائم فوجی چوکی کو بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا، جس سے قابض فورسز کو جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اسی طرح بلوچ ریپبلکن آرمی کے ترجمان بیبر بلوچ نے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے بدھ کو نوشکی کے علاقے ریکو میں ریاستی ڈیتھ اسکواڈ کے کارندے حیدر ساسولی کی گاڑی کو اس وقت ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا جس میں حیدر ساسولی کے بیٹے اور ڈیتھ اسکواڈ کارندہ عطا اللہ اپنے 2 کارندوں سمیت شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ بیبر بلوچ کے مطابق حیدر ساسولی اور ان کا بیٹا عطا اللہ گزشتہ کئی سالوں سے رحیم ساسولی اور حافظ ممتاز ساسولی کی سرپرستی اور ریاستی پیرول پر بلوچ قومی جہدکاروں کے خلاف سرگرم عمل رہے ہیں اور سماجی برائیوں میں ملوث ہیں۔ بیبر بلوچ نے مزید کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے گزشتہ ماہ ریاستی ڈیتھ اسکواڈ کے اہم رکن سعید لاٹو کے ایک کارندہ شکاری پیر بخش سکن ہوشاب دمب کو اس وقت گرفتار کیا جب وہ سرمچاروں کے ٹھکانوں کی تلاش میں پہاڑی سلسلے میں موجود تھا۔ بیبر بلوچ کے مطابق مذکورہ کارندہ بلوچ سرمچاروں کی مخبری، شہادت اور ریاستی جارحیتوں میں شامل تھا، جسے اعتراف کے بعد قومی جرم میں سزائے موت دی گئی، جس پر عمل کر کے اسے فائرنگ کر کے ہلاک کیا گیا۔ خیال محمد خلجی نامی شخص جو شال کے رہائشی ہے کو کراچی سے اغوا کیا گیا ہے، جس کا گزشتہ 8 دن سے کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ خیال محمد کے بھائی کے مطابق خیال محمد خلجی کراچی میں مزدوری کرتے تھے، جنہیں 2 جولائی سال 2021 کو اغوا کیا گیا اور تاحال لاپتہ ہیں۔ ان کے ورثاء نے بلوچستان اور سندھ انتظامیہ سے ان کی بازیابی میں کردار ادا کرنے کی درخواست کی ہے۔ دوسری طرف خاران سے مئی میں جبری طور پر لاپتہ کیے گئے تنویر بلوچ کی عدم بازیابی پر ان کے خاندان نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔
تنویر کو 16 مئی سال 2021 کو رات 2 بجے کے قریب گھر سے قابض پاکستانی فوج نے حراست میں لینے کے بعد جبری لاپتہ کیا ہے۔ ان کی گمشدگی کو آج 53 دن پورے ہو چکے ہیں، لیکن انہیں تاحال کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا ہے۔ ان کے خاندان نے ان کی عدم بازیابی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپیل کی ہے کہ تنویر کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہا کیا جائے۔ اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو انہیں عدالت میں پیش کیا جائے۔ پاکستان کے نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا کے 2 اسسٹنٹ ڈائریکٹروں اور ایک ایجنٹ کو ناجائز فوائد حاصل کرنے کی خاطر عسکریت پسندوں اور دیگر کے لیے پاکستانی شناختی کارڈ تیار کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ بات وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کے ڈائریکٹر عامر فاروقی نے اپنے دفتر میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتائی۔ FIA عہدیدار کا کہنا تھا کہ نادرا کے کچھ ملازمین نے قلعہ تحریک طالبان پاکستان، TTP، القاعدہ برصغیر اور بلوچ قوم پرستوں کی قلعہ تنظیموں کو مالی فوائد کے بدلے قومی شناختی کارڈ کے حصول میں مدد دی۔ FIA عہدیدار نے کہا کہ بلوچ آزادی پسند گروہ کے سربراہ ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ اور دیگر نے نادرا کے قومی شناختی کارڈ حاصل کیے تھے۔ کیچ میں بارڈر ٹریڈ یونین کے نومنتخب آرگنائزر حافظ ناصر الدین زامرانی اور ڈپٹی آرگنائزر گلزار دوست بلوچ نے تربت پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ بارڈر ٹریڈ ہماری مرگزیست کا مسئلہ ہے۔ سرحدی کاروبار کی بندش سے صرف کیچ کے لاکھوں افراد بے روزگار ہو کر نان شبینہ کے محتاج ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بارڈر پر گاڑیوں کی ٹوکن سسٹم بھی ہرگز قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ہزاروں کاروباری گاڑیاں کئی دنوں سے بارڈر پر کھڑی ہیں، ڈرائیور مشکلات کا شکار ہیں، اس لیے فوری طور پر کراسنگ پوائنٹس بڑھا دیے جائیں تاکہ بارڈر پر رش کم ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ کیچ تربت میں کاروباری مراکز نہ ہونے کے برابر ہیں، جبکہ فیکٹریاں اور کمپنیاں نہیں ہیں۔ ان گھمبیر معاشی حالات میں ایران بارڈر سے خوردنوش اور ایندھن کا کاروبار زندہ رہنے کے لیے اہم ذریعہ ہے۔ گوادر ماہی گیر اتحاد کے ایک وفد نے DGP MSA شعیب احمد سے ملاقات کرتے ہوئے بین الصوبائی ٹرالرنگ اور چائنیز ٹرالروں کی گوادر کے سمندر میں موجودگی اور ٹرالرنگ کے حوالے سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت معاشی حوالے سے ماہی گیروں کو بہت سے مسائل درپیش ہیں۔ ایک طرف سندھ کے ٹرالر بحر بلوچ کو تاراج کر کے تباہی مچا رہے ہیں تو دوسری طرف چینی ٹرالروں کو اجازت نامے دے کر سمندر کو بانجھ بنانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بحر بلوچ میں غیر قانونی ٹرالرنگ اور سیکیورٹی کے نام پر شکار کی اجازت نہ دینا انہیں ہرگز قبول نہیں۔ گوادر کی مختلف علاقوں کی طرح سربندر میں بھی پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا ہے اور شہری پانی نہ ہونے سے شدید پریشانی سے دوچار ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف گوادر کے مختلف علاقوں سے شہری شکایت کر رہے ہیں کہ انہیں محکمہ پبلک ہیلتھ کے واٹر سپلائی لائن سے بدبودار اور زرد پانی فراہم کیا جا رہا ہے جو پینے سمیت کسی بھی کام میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب عالمی خبریں خلیل بلوچ پیش کریں گے۔ پاکستان کے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC نے کہا ہے کہ ڈیلٹا وائرس انتہائی خطرناک ہے، جس کے اب پاکستان میں بھی کیسز سامنے آنے لگے ہیں، جو کورونا وائرس کی چوتھی لہر بھی ہو سکتی ہے۔ NCOC نے کہا کہ ڈیلٹا وائرس ہی کی وجہ سے بھارت نے لاکھوں اموات کا سامنا کیا، وہاں اسپتالوں میں آکسیجن کی کمی سے عوام اذیتیں جھیلتے رہے۔ پاکستان میں ڈیلٹا اور دیگر وائرس سے متعلق حکمت عملی ترتیب دے دی ہے۔ NCOC نے خبردار کیا کہ ڈیلٹا وائرس پر قابو پانے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی تو خطرناک نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان الیکشن کمیشن نے کنٹونمنٹس بورڈز میں 12 ستمبر کو بلدیاتی انتخابات کا اعلان کیا ہے اور 42 کنٹونمنٹس بورڈز میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق کنٹونمنٹس بورڈز میں بلدیاتی انتخابات 12 ستمبر کو ہوگا۔ ریٹرننگ افسران 26 جولائی سے 29 جولائی تک کاغذات نامزدگی وصول کریں گے،
جبکہ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 31 جولائی سے 3 اگست تک ہوگی اور امیدواروں کی حتمی فہرست 13 اگست کو آویزاں کی جائے گی۔ افغان طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان کا 85% علاقہ اب ان کے کنٹرول میں ہے۔ ان خیالات کا اظہار روس کے دورے کے موقع پر طالبان مذاکرات کار شہاب الدین دلاور نے دیگر طالبان رہنماؤں عبداللطیف منصور اور سہیل شاہین کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے 85% علاقے میں طالبان کا کنٹرول ہے، جس میں ملک کے 398 میں سے 250 اضلاع شامل ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق شہاب الدین دلاور کا کہنا تھا کہ طالبان افغانستان میں انتظامی مراکز پر حملے کرنے کے لیے آزاد ہیں، کیونکہ انہوں نے امریکہ سے ان پر حملہ نہ کرنے کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ البتہ انہوں نے واضح کیا کہ طالبان کسی صوبے کے دارالحکومت پر بزور طاقت قبضہ نہیں کریں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ تہران کی میزبانی میں افغان حکومت کے وفد اور طالبان رہنماؤں میں ملاقات ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق افغان حکومت کے وفد اور طالبان میں بدھ اور جمعرات کو اعلیٰ سطح پر ہونے والے مذاکرات میں اتفاق کیا گیا ہے کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مذاکرات کے بعد 6 نکاتی مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے، جس میں افغان تنازع کے پرامن حل پر زور دیا گیا ہے۔ فریقین نے یہ بھی اتفاق کیا ہے کہ مسئلے پر مزید بات چیت بھی جاری رہنی چاہیے تاکہ ایسا طریقہ کار بنایا جائے جس میں جنگ سے امن کی جانب قدم بڑھائے جا سکیں۔ ایران نے دارالحکومت تہران میں ہونے والے ایک پراسرار دھماکے کے اسباب جاننے کے لیے تحقیقات کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی میڈیا نے جمعے کی شام کو اطلاع دی تھی کہ دارالحکومت تہران میں ریڈیو اور ٹی وی ہیڈ کوارٹر کے قریب ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے، تاہم اس کی مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ نیم سرکاری نیوز ایجنسی پارس نے اطلاع دی ہے کہ شمالی تہران میں مقامی وقت کے مطابق جمعے کی شام ایک دھماکے کی آواز سنی گئی، تاہم اس کی تفصیلات سامنے نہیں لائی گئیں۔ یہ معلوم نہیں ہوا کہ اس دھماکے میں کس ادارے کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے پاکستان کے اس الزام کو مسترد کر دیا ہے کہ گزشتہ دنوں لاہور میں کالعدم دہشت گرد تنظیم جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید کے گھر کے باہر ہونے والے دھماکے میں بھارت ملوث تھا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک نیوز بریفنگ میں کہا کہ پاکستان کا بھارت کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کو ٹھیک کرے اور اپنی سرزمین پر محفوظ پناہ گاہ حاصل کرنے والے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے۔ بھارت نے ایک اور بیان میں کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم OIC کو بھارت کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے یا اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پاکستان جیسے مفاد پرست ممالک کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ بنگلہ دیش کی ایک فوڈ فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھنے سے کم از کم 52 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے ہیں۔ فیکٹری میں آگ جمعرات کو دیر گئے 6 منزلہ بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور سے شروع ہوئی تھی، جو رفتہ رفتہ پھیلتی گئی۔ جوس بنانے والی یہ فیکٹری دارالحکومت ڈھاکہ سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر نارائن گنج ضلع میں واقع ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے۔